تو انجینئر صاحب ایک اچھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ بدعتوں کے خلاف بھی ان کا کچھ کام ہے. بہرحال بہت سے لوگوں یعنی ایک جو مزار پرستی اور جو بھی بدعتیں ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو یہ اچھالتے ہیں, یہ ایک پازیٹیو کام ہے. لیکن ان کے دوسری جو نیگیٹو کام ہے نا ان کی وجہ سے یہ پازیٹیو کام بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ کوئی اچھا نہیں نکل رہا. یعنی لوگوں میں جو ایک حیثیت بن کے آئی ہے سامنے, وہ حیثیت یہی ہے کہ بھائی یہ ادھر بھی فتویٰ دے گا, اس کے خلاف بھی بولے گا, اس کے خلاف بھی بولے گا, اس کے خلاف, یہ ایک آپ نے اپنا امیج ایسا بنا دیا ہے. تو آپ بدعتوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں, بدعتیوں کے خلاف, یہ بہت اچھا کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ویڈیو کلپ آپ دیکھ چکے ہیں, اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں میں. ناظر علی پاکستان کے مشہور یوٹیوبر ہیں, ان کی پوڈ کاسٹ کے اندر چند دن پہلے مہمان آئے. مہمان کون تھے؟ دیوبندی مشہور عالم مفتی طارق مسعود. اب ناظر علی ان سے سوال کرتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر سکتے تھے اس وقت کہ اگر وہ اپنے مائنڈ کو, اپنے دماغ کو یا اپنا فوکس وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف رکھتے, لیکن انہوں نے اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو دیا ہے, اس لیے وہ کام کر نہیں سکے جو کر سکتے تھے وہ. اب کہتے ہیں کہ ان کے پازیٹیو کچھ کام بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ مثال دیتے ہیں کہ ان کے پازیٹیو کاموں کے اندر وہ کام ہیں کہ جو بدعات کے خلاف کر رہے ہیں یا بدعاتیوں کے خلاف کر رہے ہیں. مثلا جو مزار پرستی کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے ان کے لیے. اب مزار پرستی ہے کیا؟ مفتی صاحب یہ تو بتا دیں آپ, مزار پرستی آپ کسے کہتے ہیں اور مزار پرست لوگ کون ہیں؟ اب ظاہری بات ہے مزاروں کے اوپر الحمدللہ ہم سنی اہل سنت و جماعت کے لوگ جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو ایک مستحسن اور مستحب کام سمجھتے ہیں, اولیاء کی بارگاہ میں جانا, اولیاء کے مزاروں کے اوپر جانا. تو اشارتاً کنایتاً آپ سنیوں کو, اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزار پرست ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ ذرا مزار پرستی کی تعریف بتا دیجئے. مزار پرستی ہوتی کیا ہے؟ کیا مزاروں کے اوپر جانا, وہاں سلام کرنا, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, کیا یہ مزار پرستی ہے؟ الحمدللہ سنی لوگ, اہل سنت و جماعت کے لوگ, یہ کوئی یتیم نہیں ہے, یہ کوئی یتیم مسلک نہیں ہے کہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس دلائل نہیں ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے پاس اپنے ایک ایک عقیدے کے 20 دلائل. صحیح مسلم شریف میرے سامنے ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا. فرمایا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا, لیکن اب فزوروہا, اب تم ان کی زیارت کیا کرو. اور مسلم شریف کے اندر اسی سے اوپر بالکل متصلاً حدیث پاک ہے, اس کا آخری حصہ یہ ہے فزور القبور فإنہا تذکر الموت. فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا یہ موت کی یاد دلاتی ہے. تو بھائی قبروں کی زیارت کرنا, مزاروں کے اوپر جانا, قبروں پہ جانا, اس کی تعلیم تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک ہے جس کے اندر یہ بیان کیا ہے آپ نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے پچھلے پہر میں جنت البقیع جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے, سلام کیا کرتے تھے ان کو. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل سے دلائل موجود ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سے, آپ کے افعال سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ حضور قبروں پہ جایا بھی کرتے تھے اور جانے کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قبروں کے اوپر جو جاتے ہیں یا مزاروں کے اوپر جو جاتے ہیں ان کے خلاف آپ بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ویڈیوز آپ کی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہیں, ہزاروں لوگوں نے دیکھی ہیں, اور ببانگ دہل آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شرک ہے, مزاروں کے اوپر جانا یہ بدعت ہے, گناہ ہے, ناجائز ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ مجھے بتائیے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی مان لیتے ہیں کہ مزاروں کے اوپر جانا تو شرک ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے. ذرا ایک حدیث مجھے
ایسی بھی پیش کر دیں کہ جس حدیث کے اندر ہو کہ مندروں کے اوپر جایا کرو، مندروں پہ جا کے ان کے بتوں کو سلام دعا کیا کرو۔ ایک حدیث مجھے پیش کر دیں، ایک حدیث مجھے پیش کر دیں، ایک صحابی کا مجھے ایسا کوئی فعل پیش کر دیں، ایک صحابی کا مجھے کوئی قول پیش کر دیں، ایک صحابی کا مجھے کوئی کردار ایسا پیش کر دیں کہ مندروں میں جایا کرتے تھے وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث صحیح نہ دیں، حسن نہ دیں، کوئی ضعیف حدیث ہی پیش کر دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہو کہ مندروں پہ جایا کرو، نہیں پیش کر سکیں گے۔ لیکن آپ گئے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ابھی تک آپ کی ویڈیو وہ موجود ہے، آپ مندر پر جاتے ہیں اور ان کی جو اندر بت ہوتا ہے کالی ماں یا پتہ نہیں جو بھی تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آؤ اس کو سلام دعا کر لیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سلام دعا کا مستحق کون ہے، آپ مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ علم کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے، آپ لطیفوں کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، آپ اپنی شادیوں کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، کیونکہ علم کی روح کا تعلق جو ہے وہ آپ کے قریب قریب سے بھی نہیں گزرا۔ اور کچھ بھی نہ دیں، کم سے کم اپنے علماء کے فتاویٰ تو پڑھ لیے ہوتے، آپ نے اپنے علماء کے فتاویٰ تو پڑھ لیے ہوتے۔ یہ سکرین کے اوپر چل رہے ہیں فتاویٰ جو جامعہ بنوریہ ٹاؤن سے جاری ہوئے ہیں کہ مندر کے اوپر جانا کیسا ہے۔ حدیث نہ پڑھیں، آپ قرآن کی آیت نہ پڑھیں، اقوال صحابہ افعال صحابہ کو آپ ایک بار رکھ دیں سائیڈ پہ، وہ کم سے کم یہ اردو کا فتویٰ تو پڑھ لیا ہوتا کہ مندر کے اوپر جانا کیسا ہے۔ مندروں کے اوپر آپ جاتے ہیں، وہاں باتیں کرتے ہیں، اور خدا کے لیے اب یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ جناب ہم وہاں دین کی دعوت کے لیے گئے تھے، کیونکہ آپ کا پورا ویڈیو کلپ ابھی تک یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے، وہاں نہ اشارتاً دعوت تھی نہ کنایتاً دعوت تھی۔ دعوت اگر آپ اس کو دے رہے تھے تو مسجد میں آنے کی دعوت دے رہے تھے، اور ایک ہندو، ایک غیر مسلم جو مومن نہیں ہے، غیر مسلم کے بارے میں قرآن کا فتویٰ اور قرآن کا فیصلہ آپ نے کوئی نہیں پڑھا کہ جو غیر مسلم ہے یہ نجس ہیں، اور ایک نجس کو آپ مسجد میں دعوت دے رہے ہیں۔ کیا علم ہے آپ کا؟ کہاں کے مفتی ہیں آپ؟ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے بھائی؟ مزاروں کے خلاف آپ باتیں کرتے ہو، اور مزار پرستی کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ قبر پرستی کا مطلب کیا ہوا؟ مزار پرستی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ قبروں کو پوچھتے ہیں، مزاروں کو پوچھتے ہیں۔ آپ مجھے اہل سنت کی ایک کتاب سے سلفن خلفن یہ بات ثابت کر دیں، ایک کتاب سے کہ کسی نے کہا ہو کہ مزاروں پہ جا کے سجدے کیا کرو، ایک کتاب کسی نے اس بات کی دعوت دی ہو، تعلیم دی ہو اس بات کی کہ مزاروں کے اوپر جا کے، قبروں کے اوپر جا کے سجدے کیا کرو؟ نہیں ثابت کر سکو گے، اور قیامت تک نہیں ثابت کر سکو گے، کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ مزاروں کے اوپر جاؤ، وہاں دعا مانگو، ان کے قرب کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ہاں اگر کوئی جاہل انسان وہاں جا کے قبر کو سجدہ کرتا ہے تو ہم خود اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں اس کی مخالفت کے اوپر دلائل آپ کو ملیں گے کہ مزاروں کے اوپر جا کے سجدہ نہیں کرنا، قبروں کے اوپر جا کے سجدہ نہیں کرنا، یہ ہماری کتابیں آپ کو بتائیں گی۔ اگر کوئی جاہل کرتا ہے تو ایک جاہل کے فعل کو آپ پورے کے پورے مسلک کے اوپر، پوری کی پوری اہل سنت کے اوپر کیسے چسپاں کر سکتے ہیں کہ یہ مزار پرست ہیں، یہ مزار پرستی کرتے ہیں؟ اگر یہی مزار پرستی ہے کہ مزاروں کے اوپر جو جائیں وہ مزار پرست ہو گئے، تو اس حساب سے تو آپ مندر پرست ہوئے، پھر اس حساب سے آپ مندر پرست ہوئے۔ مندر پرستی آپ کرنے کے لیے وہاں سندھ میں گئے تھے، وگرنہ کیا مقصد تھا آپ کا وہاں جانے کا؟ آپ ہمیں بتا دیجیے۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ الحمدللہ اہل سنت کے جتنے بھی عقائد ہیں، اور یہاں صرف میں آپ کو دلائل دینے نہیں بیٹھا، دلائل تو علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بے شمار دیے ہیں، پوری کی پوری کتابیں ان ٹاپکس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ میں صرف آپ کو یہاں آئینہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف آپ کو آئینہ دکھانا ہے کہ آپ ایک طرف یوں کہتے ہیں کہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں یہ مزار پرستی کر رہے ہیں،
تو جو مندر پہ جائے تو ہم اس کو مندر پرستی نہیں کہیں گے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گا انصاف آپ نے کرنا ہے کہ اگر مزاروں پہ جانا یہ مزار پرستی ہے تو مندروں پہ جانا پھر کیا ہوا؟ یقیناً یہ مندر پرستی ہے، میں یہی کہوں گا کہ یہ مندر پرستی ہے۔ اور الحمدللہ جو مزاروں کے اوپر جاتے ہیں وہاں دعا مانگتے ہیں تو بالکل ذاتی اور مستقلاً کسی صاحب مزار سے مانگنے کا عقیدہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ مستقلاً اور ذاتی طور پہ اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے وہ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو یا صاحب مزار ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتا ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ان کے پاس جا کے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں لیکن وسیلہ ان کا پیش کرتے ہیں، وسیلہ ان کو بناتے ہیں ہم۔ اور وسیلے کے دلائل کے اوپر الحمدللہ اہل سنت کے علماء نے بے شمار دلائل دیے ہیں، بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایسا نہ کیجئے، امت کو نہ مرگلائیں، امت کو گمراہ نہ کریں۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ مزاروں کے اوپر جانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، صرف یہ ایک ہٹ درمی ہے، یہ ایک بغض و عناد ہے جو وقتاً فوقتاً آپ سے اور آپ جیسے لطیفوں سے چھلکتا رہتا ہے۔ خدا کے لیے امت کے اوپر رحم کیجئے اور حق سچ کو ہی بیان کیجئے۔